بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بداں کے لفظ مستعمل دل سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب۔ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی و آرا کلمہ گوین و کلمہ بر سے قسم است، اسم چون رجل، فعل چون ضربہ و حرف چون حل، چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است۔ اما مرکب لفظ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد و مرکب بر دو گونہ است، مفید و غیر مفید۔ مفید آن است کہ چون قائل بر آن سکوت کند، سامع را خبر یا طلب معلوم شود، آرا جملہ گویند و کلام نیز۔ پس جملہ بر دو قسم است، خبریہ و انشائیہ۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں آپ کو مختصر میں بریف کروں کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہے نا لفظ جو انسان منہ سے بولتا ہے، منہ سے جو پھینکتا ہے، پھینکنا مطلب ہے نا کہ لفظ نکلتا ہے، جو منہ سے لفظ نکلتا ہے اس کو عربی میں لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کا اردو معنی میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ عرب لوگ کہتے تھے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینکا۔ تو گٹھلی کو پھینکتے ہیں نا منہ سے نکال کر، تو لفظ تو انہوں نے کہا لفظت النواۃ، گٹھلی کو پھینکا۔ تو لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ تو منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ منہ اس کو پھینکتا ہے۔ اب اس کا ایک اصطلاحی معنی ہے لفظ کا، وہ ہے ما یتلفظ بالانسان، جس سے انسان تلفظ کرے، گفتگو کرے، اس کو لفظ بولتے ہیں۔ اب لفظ کے میں نے بتایا تھا کہ لفظ جو ہے یا مستعمل ہوگا یا مومل ہوگا، یعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، وہ استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یا وہ فضول ہوگا۔ جو لفظ مومل ہو یعنی بے معنی ہو، اس کی کوئی میننگ نہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں یہ تکیہ شکیہ، یا آپ کتاب شتاب کہہ دیں، یا روٹی شوٹی کہہ دیں، پانی شانی کہہ دیں، ونڈو شنڈو کہہ دیں، تو یہ دوسرا لفظ ہے نا شنڈو شانی وغیرہ، یہ مومل ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ہم اس میں گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ یہ فضول ہے، ان کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ کے کلام میں کوئی لفظ مومل نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث میں کوئی لفظ مومل نہیں ہے، اس لیے ہم مومل کی بات نہیں کرتے۔ تو کون سا الفاظ قرآن میں ہیں یا حدیث میں یا عربی میں یا کتابیں میں فقہ میں لفظ مستعمل ہے، تو مستعمل میں ہم بات کرتے ہیں۔ لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، یا لفظ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، یا لفظ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد کی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اس کی 5 قسمیں ہیں، اس لفظ کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام کا، ہاں جی، یا اس کی جز ہو، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز نہ ہو، جیسے لفظ اللہ، لفظ کی جزیں ہیں الف لام لام ہا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی کوئی جزیں نہیں ہیں، دو گے، یہ مفرد ہے۔ یا لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لیکن وہ لفظ کی جز معنی کی جز پر اس دلالت نہ کرے، یعنی یہ نہ کہیں ہم کہ یہ جز اس پر سچی آتی ہے۔ جیسے میں نے کہا انس، انس ایک لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ انس جس کسی کا نام رکھ دیں آپ، زید ایک نام رکھ دیں کسی بندے کا، اب زید کی بھی جزیں ہیں، زا یا دال، انس کی جزیں ہیں الف نون سین، اس کا معنی کیا ہے؟ جس بندے کا نام ہے اس کی بھی جزیں ہیں، اس کا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، کان ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انس کی الف جو ہے یہ اس کے ناک پر سچی آتی ہے، نون جو ہے اس کے سر پر سچی آتی ہے، سین اس کے پیٹ پر سچی آتی ہے، زید کی زا یا دال جو ہے یہ کسی اس کے بازو پر یا اس کے پاؤں پر سچی ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ تو یہ ہے لفظ کی بھی جزیں ہیں، معنی کی بھی جزیں ہیں، لیکن لفظ کی جز معنی پر
اب فٹ نہیں کرتے ہم نہ ہوتی ہے۔ یہ تیسری قسم تھی مفرد کی۔ چوتھی قسم مفرد کی تھی کہ جیسے لفظ کی بھی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جز معنی پر دلالت بھی کرے، سچی بھی آئے، لیکن وہ ہمارا مقصد نہ ہو۔ جیسے آپ کسی شخص کا نام عبداللہ رکھ لیں، اب عبداللہ میں جزیں ہیں، ایک عبد ہے، پورا حصہ جو ہے اس کا، ایک مضافل ہے اس کا لفظ اللہ ہے۔ ہاں جی، عبد کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اس میں باری تعالیٰ ہے، اس میں جلالت ہے، اللہ کا نام ہے۔ لفظ کی جزیں ہو گئی نا۔ معنی کی بھی جزیں ہیں کہ عبد کا معنی، لفظ کی جزیں ہیں کہ عبد اور لفظ اللہ، معنی کی جزیں ہیں کہ جو ہے نا عبد جس کا نام ہے اس کی بھی جزیں ہیں، بندے کا۔ ہاں جی، تو لفظ اللہ کی جز نہیں ہے، لیکن جس بندے کا نام رکھ دیں آپ، اس کی جزیں تو ہیں نا، عبداللہ کی جزیں ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبد اس کی کس جز پر سچا آتا ہے، لفظ اللہ اس کی کس جز پر سچا آتا ہے، تو یہ معنی مقصد نہیں ہے۔ پانچواں ہم یہ کہیں کہ جب ہم لفظ کی بھی جزیں ہوں، معنی کی بھی جزیں ہوں، سچی بھی آ رہی ہوں، لیکن ہمارا مقصد نہ ہو کہ ہم یہ اس لیے یہ کام کیا کہ جزیں سچی آئیں۔ جیسے آپ حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق، حیوان کہتے ہیں جانور کو، اور ناطق کہتے ہیں وہ حیوان جو بولنے والا ہے۔ تو اب حیوان بولنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ جب آپ انسان کو حیوان ناطق کہیں جو کہ سچا ہے، یا گھوڑے کو آپ حیوان ساحل کہیں، یا گدھے کو آپ حیوان ناہق کہیں، یا آپ کتے کو حیوان بارکنگ کرنے والا کہیں، تو یہ لفظ کی بھی جزیں ہیں۔ ایک حیوان، ایک بارک، ایک جو ہے نا حیوان، ایک ساحل، ایک حیوان، ایک ناہق، ایک حیوان ناطق۔ جس کا نام رکھے آپ اس کی بھی جزیں ہیں انسان کی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمیں حیوان ناطق اس لیے بولا کہ یہ حیوان اس کی اس جز پر سچی آتی ہے، ناطق اس جز پر سچی آتی ہے، ہمارا وہ مقصد نہیں ہے۔ یہ تھی مفرد کی 5 قسمیں۔ دوسرا جو تھا نا لفظ کی جو قسم تھی، وہ لفظ مستعمل کی، وہ تھی مرکب۔ لفظ مفرد ہوتا نا جس کی لفظ کی جز ہی نہ ہو، یا جز ہو لیکن معنی کی جز نہ ہو، یا معنی پر دلالت نہ کرے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 لفظوں سے بنا ہو۔ مرکب کون سا ہے؟ جو 2 لفظوں سے بنا ہو۔ مفرد ہوتا نا جو ایک لفظ سے بنا ہو، ہاں جی، یا اس کی جز ہی نہ ہو۔ مرکب وہ کلام ہے جس کو جو 2 لفظوں سے بنا ہو۔ اب 2 لفظوں سے جو بنا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے، اور اس کو دوسرا نام اس کا کلام بھی ہے۔ مفرد کا نام تھا کلمہ، مفرد کا نام تھا لفظ، مفرد کا نام صیغہ، مفرد کا نام تھا کلمہ۔ اب جو مرکب ہے، جو لفظ کی دوسری قسم ہے، ہاں جی، لفظ مستعمل کی دوسری قسم، ایک مفرد تھی، دوسری مرکب ہے۔ مرکب ہے جس کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص۔ ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص۔ اس کو جملہ بھی بولتے ہیں۔ مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ سینٹنس، جملہ۔ اور جملہ جو ہے اس کے پھر یہ جیسے مرکب تام بولتے ہیں نا، اس کو جملہ مفید بھی کہتے ہیں، جو فائدہ دینے والا سینٹنس ہو۔ اور دوسری تھی مرکب ناقص، یعنی وہ جملہ، وہ سینٹنس جو ادھورا ہو، مکمل نہ ہو۔ تو مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کلام کرے، بات کرے، تو سننے والے کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے اور اس کو کسی کویسچن کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں جی، اس کو کویسچن کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام یا مرکب مفید، یا جملہ تام یا جملہ مفید، یا کلام تام یا کلام مفید۔ ہاں جی، اور جس پر ما یصیح السکوت علیہ، بات کرنے والے کو اس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو۔ ہاں جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام، جملہ تام، مرکب مفید، کلام مفید،
جملہ مفید، کلام تام، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ یعنی جس پر کسی کا بات کا مکمل ہو جائے اور اس کا بات کرنا صحیح ہو۔ جیسے آپ کہیں زید قائم، کیا کہیں آپ؟ زید قائم، کہ زید کھڑا ہے۔ اب جب یہ آپ نے کہہ دیا زید کھڑا ہے تو اب سننے والے کو اس میں ساری چیز سمجھ آ گئی کہ زید کھڑا ہے۔ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ پوچھے وہ کیوں کھڑا ہے، وہ کیسے کھڑا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ بس یہ جو جملہ ہے نا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اس سے کلام مکمل ہو گئی، اور آپ جو ہے نا اس کو سننے والے کو کسی اور چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرکب تام ہے۔ ایک ہے مرکب ناقص، جس کو کلام ناقص بھی کہہ سکتے ہیں اور جس کو جملہ ناقص بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کلام غیر مفید بھی کہہ سکتے، سارے اس کے نام ہیں۔ مرکب ناقص، کلام ناقص، جملہ ناقص، کلام غیر مفید، جملہ غیر مفید، یعنی جس پر بات کرنے والے کو سٹاپ کرنا، سکوت کرنا صحیح نہ ہو، یعنی اور کچھ چیز وضاحت چاہیے۔ جیسے غلام و زیدن، غلام و زیدن کا کیا مطلب ہے؟ زید کا غلام۔ اب زید کا غلام کون ہے؟ زید کا غلام کو پتہ ہے کیوں ہے وہ زید کا غلام؟ کہاں ہے وہ زید کا غلام؟ زید قائم میں تو یہ تھا نا کہ زید کھڑا ہے اور کسی جملے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غلام و زیدن جو مضاف مضاف الیہ ہے، اس میں آپ کو یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ غلام و زیدن کا کیا مطلب؟ زید کا غلام یعنی کیا؟ اس کو کس نے مارا ہے؟ اس نے روٹی کھائی ہے؟ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کو بخار ہے؟ وہ تندرست ہے؟ وہ گم ہو گیا ہے؟ یعنی ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے گفتگو کرنے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب غیر مفید، مرکب غیر تام، جملہ ناقص، مرکب ناقص، کلام ناقص، یا غیر مفید، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ یعنی جس میں ابھی کام مکمل نہ ہوا، بات مکمل نہ ہوئی ہو، تو یہ اب آپ کو پتہ چلا کہ لفظ مستعمل کی دو قسمیں تھیں، مفرد جس کی جزئی نہ ہو، مرکب، دوسرا مرکب کی پھر دو قسمیں تھیں، مرکب تام، مرکب غیر تام۔ مرکب تام یعنی مکمل مرکب مفید، کلام مفید، جملہ مفید، مرکب تام مکمل، یعنی جس پر سننے والے کو کسی مزید اس کی ضرورت نہ ہو اور اس کی بات پوری سمجھ جائے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ مرکب تام ہے۔ تو مرکب غیر تام کیا ہوتا ہے کہ جس میں ابھی اس کو ضرورت ہو وضاحت کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر تام۔ اب یہ جو ہے نا مرکب تام، یہ ہے اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو کیا کہتے ہیں؟ خبر بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب تام کو جب خبر کہتے ہیں تو خبر کس کا نام ہے؟ خبر نام ہے، خبر وہ ہوتی ہے ما یحتمل الصدق والکذب، کہ جو سامع بات کرے، کلام بولے، اور اس پر جو کہنے والا جو ہے اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ ما یحتمل الصدق والکذب، خبر کیا ہے؟ خبر وہ ہوتی ہے کہ جو کہنے والا ہے جب وہ کلام کرے، اس کو جھوٹا پہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو سچ بول رہا ہے کہا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک باہر سے ایک آدمی آئے اندر، وہ کہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو یہ جملہ کیا ہے؟ تام ہے۔ اس پر سمجھ آ رہی ہے، ہمیں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے کہا بارش ہو رہی ہے، تو بارش اگر نہیں ہو رہی تب بھی اس کو کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر بارش ہو رہی ہے تب بھی آپ اس کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے جو جملہ جس کو خبر کہتے ہیں۔ خبر وہ ہوتی ہے جس کے کہنے والے کو آپ سچا کہہ سکیں یا جھوٹا کہہ سکیں۔
فارگیٹ اباؤٹ دس کہ یہ وہ بات سچی ہے یا نہیں ہے، لیکن کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جیسے لوگ کہتے ہیں، اب کتنی باتیں ہیں جو ہے تو خبر سچی ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے. ہاں جی، ہم دین کی کتنی باتیں سچی ہیں، خبر ہے نا، حدیث ہے، قرآن کی آیتیں ہیں اور فقہ کی کتابیں ہیں، سچی ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے. تو یہ خبر ہے نا. تو خبر وہ ہوتی ہے کہ جو کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. ہاں جی، خارج میں وہ بات سچی ہو یا نہ سچی ہو، اس کو فرگیٹ اباؤٹ دیٹ، اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. اس کو کلام تام بھی کہتے ہیں، اس کو جملہ مفید بھی کہتے ہیں، اس کو کلام مکمل بھی کہتے ہیں. اور مرکب جو غیر تام ہے، مرکب ناقص جو ہے، وہ ہے جہاں آپ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. سچا یا جھوٹا اس کو نہ کہہ سکیں. وہ کیا ہے؟ مرکب ناقص. وہ کیا ہے؟ مرکب ناقص، جملہ ناقص، کلام غیر مفید، اس کو آپ نہ کہہ سکیں. مثال کے طور پر اس کی 10 قسمیں ہیں. مرکب ناقص کی ایک 5 قسمیں ہیں اور ایک 10 قسمیں ہیں. ہاں جی، مرکب جو ناقص ہے اس کی ایک تقسیم کے لحاظ سے اس کی جو ہے نا 5 قسمیں ہیں، جس میں مرکب اضافی ہے، مرکب تقییدی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب مزجی ہے، مرکب تعدادی ہے. مرکب ہوتا ہے نا دو جملوں سے دو کلاموں کو، دو جملوں کو ملانا، یہ مرکب ہے. کلمہ تھا ایک کلمہ، یعنی جیسے ضربہ ہے یا جیسے عالم ہے، یا وہ ایک صیغہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں مفرد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اور جو مرکب ہے، مرکب وہ 2 جملوں سے ہوتا ہے، 2 کلاموں سے ہوتا ہے. کلمہ اور کلام سے وہ مرکب ہوتا ہے، اور اس کے قائل کو سچا جھوٹا آکھ سکتے ہیں، یہ ہے خبر. اور جو ہے نا مرکب ناقص، وہ ہے جس میں آپ اس کو سچا جھوٹا نہ کہہ سکیں. اس کی مثالیں 10 ہیں جو میں اگلے سبق کے آپ بتاؤں گا. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں. جیسے امر ہے. امر کون سا ہے؟ کسی بھی باب کا بتائیے مجھے. ہاں پڑھا نا آپ نے. ضربہ کا امر کیا ہے؟ ضربہ یضرب کا امر کیا ہے؟ اضرب. انس، ضربہ یضرب کا امر کیا ہے؟ اضرب. اس کا معنی کیا ہے؟ تو مار. جب میں کہوں تو مار تو مجھے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، کیونکہ یہ اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو سچ کہا جائے یا غلط جھوٹ کہا جائے. تو یہ ہے مرکب ناقص یا مرکب غیر تام، جی، جس میں آپ اس کو جھوٹا سچا نہ کہہ سکیں. یا اس کا دوسرا ہے کہ ترجیح ہے، تمنی ہے، قسم ہے. ہاں جی، میں کہوں کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی. میں کیا کہوں؟ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی. اب آپ کہہ سکتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو مانگ ہی نہیں، میں نے تو کوئی بات کی ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی. تو اگر کوئی آدمی کہے کاش میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ ان میں سے ہے ہی نہیں. اسی طرح جو ہے ترجیح جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کام ہو جائے، تو آپ بولتے ہیں شاید یہ کام ہو جائے، تو آپ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. ہاں جی، یا باقی جو چیزیں ہیں، جب وہ 10 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، تو یہ ہے مرکب غیر تام، مرکب ناقص، مرکب غیر مفید، یہ اس کا نام ہے. ہاں جی، اور جو مرکب کی وہ 5 قسمیں ہیں، ہاں جی، وہ جو ہے جس میں مرکب، وہ مرکب ناقص کی 5 قسمیں ہیں. جیسے ایک مرکب اضافی ہو گیا. اب میں نے آپ کو بتایا نا اضافی، مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے کہ نسبت ہوتی ہے درمیان میں. جیسے آپ کہیں غلام و زیدن،
غلام و زید کا غلام، زید کا غلام. ایک تو اس میں فارسی میں جب اردو میں ترجمہ کریں تو کا کی کے معنی میں آئے گا. غلام و زید معنی کیا ہوگا؟ زید کا غلام، زید کا غلام. اب جو غلام اور زید ہے اس کے درمیان ایک نسبت ہے جو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ زید کا غلام ہے. اب یہ مرکب اضافی ہے جس میں دوسری جو ہے نا ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف ہے. غلام مضاف ہے اور زیدن جو ہے مضاف الیہ ہے. غلام و زیدن، ہاں جی، زید کا غلام. یہ مرکب اضافی ہے. یہ بھی مرکب ناقص کی پہلی قسم ہے. دوسرا مرکب توصیفی ہے جس میں صفت ہو. جو دوسرا حصہ ہے وہ پہلے کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جیسے زید عالم، ہاں جی، زید عالم ہے. زید میں نسبت ہے نا علم والی کہ زید جو ہے وہ عالم ہے. تو جو دوسری قسم ہے نا جو صفت ہے، ہاں جی، وہ زید کے لیے ثابت کر رہی ہے کہ زید کے پاس علم ہے. تو یہ مرکب کیا ہے؟ توصیفی، جس میں صفت موصوف ہو. ہاں جی، جس طرح لفظ اللہ موصوف ہے، رحمان اس کی صفت اول ہے، رحیم اس کی صفت ثانی ہے. یا آپ کسی کے لیے بولتے ہیں کہ زید حسین، زید بڑا خوبصورت ہے، تو اس میں جو ہے نا حسن کا تعلق اس زید کے ساتھ ہے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ مرکب توصیفی ہے. دو ہو گئے. تیسرا ہے جس کو جو ہے نا مرکب تعدادی بولتے ہیں، جس میں عدد بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. جیسے احد عشرہ ہے، احد عشرہ میں 11. اب احد عشرہ اس میں نہ تو وہ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف، نہ اس کا صفت موصوف ہے، لیکن عدد بیان کرنا مقصود ہے. اس کو مرکب تعدادی بولتے ہیں. احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثت عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14، خمسۃ عشرہ 15، یا احدی و عشرون یا احد و عشرون، ثانی و عشرون یعنی 22 23. ہاں جی، واحد و تسعون 91 91. تو یہ کیا ہے؟ یہ عدد بیان کرنا ہے. یہ بھی مرکب ہے احد اور عشرون سے، احد اور تسعون سے، احد اور ستون سے. یہ دو ملا کرنا یہ مرکب بنے. دو جملوں سے نا مرکب ہوتا ہے، تو مرکب وہ بنتا ہے ناقص. 3 ہو گئے. چوتھی ہے مرکب مزجی. مزجی جیسے دو علیحدہ چیزیں ہیں لیکن ان کو ایک کر کے اس کا نام کر دیا. جیسے بالابک، بالابک. اب یہ دو نام ہیں، ایک آدمی کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے. ہاں جی، بالابک جب دو ملا دیے تو اس کو ایک کر کے اب شہر کا نام رکھ دیا. ہیں دو. ہاں جی، بت کا نام، شہر کا نام، دو چیزیں ہیں. اب جب اس بالابک کو اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ یہ مرکب ہے دو چیز، ایک بال سے ایک بک سے. ایک بت ہے، ہاں جی، ایک اور دوسرا جو ہے شہر ہے. تو دونوں کو جب ملا کر ایک کر دیا، بالابک کہہ دیا. اب بالابک سے مراد کیا ہے؟ شہر کا نام ہے. ہاں جی، اسی طرح مادی کرب ہے. یہ مادی ایک لفظ ہے، کرب دوسرا لفظ ہے. یہ بھی دو لفظوں سے بنا ہے. ہاں جی، دو جملوں سے بنا ہے. اور اس کو جب کسی آدمی کا نام رکھ دیا مادی کرب تو یہ مرکب مزجی ہے. ہاں جی، مرکب تقییدی ہو گیا، مرکب اضافی ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا، مرکب تعدادی ہو گیا، مرکب مزجی ہو گیا، اور ایک ہے مرکب تقییدی. تقییدی میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ پہلے کے لیے قید ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا ثبوت ہے، وہ مرکب تقییدی ہے. تو یہ 5 قسمیں ہیں مرکب ناقص کی. مرکب ناقص کی، کلام غیر مفید کی، کلام ناقص کی، جملہ ناقص کی، یہ ہیں. اور جو ہے نا یہ 5 قسمیں ہیں. اس کے بعد 10 قسمیں اور ہیں مرکب ناقص کی، جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے.
جس میں امر ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، قسم ہے، اور اسی طرح عرض ہے، یہ 10 چیزیں اور جو ہم بیان کریں گے اس کی. تو اب یہ بیان کیا کہ مرکب جو ہے نا، مرکب لفظی وہ ہوتا ہے جو 2 کلمے یا 2 سے زیادہ سے بنا ہوا ہو. جیسے زید قائم ہے، ہاں جی، یا بستان حسین ہے کہ باغ بڑا خوبصورت ہے، ہاں جی، یا اس سے 2 بنے تو یہ مرکب کیا ہے؟ لفظی ہے. 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنے. اور مرکب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مفید اور ایک غیر مفید. مفید وہ ہے جس پر بات کرنے والے کو خاموش کرنا، خاموش ہونا اس کا صحیح ہو، اور سننے والے کو کوئی سمجھ آ جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ کوئی آدمی زید قائم کہتا ہے، زید کھڑا ہے، تو اس کو سمجھ آ گئی نا. یہ کیا ہے؟ یہ کلام مفید ہے، یہ کلام مکمل ہے، یہ کلام تام ہے، یہ جملہ مفید ہے. اس کو مرکب تام بھی بولتے ہیں. اور اگر جو ہے نا اس پر اس کا چپ کرنا صحیح نہ ہو، بات واضح نہ ہو، مزید اس کی معلومات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام ناقص، مرکب ناقص، جملہ ناقص. اب جو ہے نا جملے کی 2 قسمیں ہیں. یہ مرکب تام جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو خبریہ بولتے ہیں، ایک کو انشائیہ بولتے ہیں. ایک کو خبریہ بولتے ہیں، ایک کو انشائیہ بولتے ہیں. خبریہ وہ ہے جس میں بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، چاہے اس کی بات سچی ہو یا نہ ہو، لیکن کہنے والا، سننے والا اس کو کہہ سکے تو جھوٹ بول رہا ہے. ہاں جی. اور انشائیہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو نہ سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے. ہاں جی، سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے. جیسے سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے اضرب ہے، مار تو، اس کو کہہ کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے نا کہ تو اس کو مار. تو یہ کیا انشائیہ ہے. اب انشائیہ جو ہے یہ کلام غیر تام ہے، مرکب ناقص ہے یہ کلام. اب دوسری بات ایک اور اس میں ہے، جو کلام تام ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جملہ یا کلام اسمیہ، ایک ہے فعلیہ. جملہ اسمیہ، ایک جملہ فعلیہ. زید قائم، ہاں جی، اس کی 2 جزء ہیں نا، ایک زید ایک قائم. اگر اس کی پہلی جز جو ہے وہ اسم ہو تو کون سا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا. اور اگر اس کی پہلی جز جو ہے وہ فعل ہو تو کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. جیسے ضرب زید، ضرب زید، زید نے مارا. اب ضرب جو ہے یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ ہے. سمجھ آئی نا. اور اگر اس میں پہلا جو ہے وہ اسم آ جائے، جیسے زید قائم، یہ کون سا جملہ؟ اسمیہ ہے. ہاں جی. فعل پر کبھی تنوین نہیں آئے گی. ضربا کبھی اب ضربون نہیں پڑھیں گے، دہرجا دہرجون نہیں پڑھیں گے. ہاں جی. اسی طرح آپ اکرما اکرمون نہیں پڑھیں گے، صرفا کو صرفون نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اسم پر کبھی تنوین نہیں آئے گی. اور فعل پر کبھی الف لام نہیں آئے گی. آپ پڑھتے ہو نا کہ باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں الضرب، تو الف لام ہے نا، تو ضرب کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام آیا اس کے اوپر. اب آگے جب اس کی گردان پڑھیں گے، ماضی ضربا یضرب ضربن فهو ضارب، تو اس پر جو ہے نا فعل پر کبھی تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے گا. تو پہلا حرف جو ہے اگر اسم ہو تو کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ. اور اگر پہلا حرف جو ہے وہ فعل ہو تو کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. پہلے حرف کو مبتدا بولتے ہیں. جو جملہ اسمیہ ہے جس میں پہلا حرف اسم ہو اس کو مبتدا بولتے ہیں، اور جو دوسرا ہے اس کو خبر بولتے ہیں. تو اس مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ اس پر پیش آتی ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ہاں جی. تو جیسے اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں پہلے جملے جو ہوتی ہے وہ فعل ہوتا ہے اور آگے اس کا فاعل ہوتا ہے. جیسے اب ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہاں جی یہ انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے نا، تو کیا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں جی اور یصلون جو ہے یہ فعل ہے تو آگے جا کے جملہ فعلیہ بنے گا. ہاں جی تو اس طرح جس کی پہلی جز اسم ہو جملہ اسمیہ، پہلی جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ہاں جی تو یہ اس کی جو ہے نا دو قسمیں تھیں، خبریہ اور انشائیہ. ہاں جی خبر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جب اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکو. ہاں جی انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے آپ اس کو نہ کہہ سکیں. جیسے زید عالم ہے، زید جو ہے یہ زید دانا ہے، پہلی جز اس کی اسم ہے اور دوسری جز جو ہے وہ اس کی صفت ہے. اب جو ہے نا اسم اور فعل میں ایک اور فرق بھی ہے. ایک فرق یہ کہ اسم جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. یعنی اس کی نسبت زید، جیسے زید قائم ہے، زید قائم کا کیا معنی ہے؟ زید کھڑا ہے. اب جو دوسرا جملہ ہے نا، دوسرا جو لفظ ہے قائم، اس کا معنی کھڑا ہے. تو کھڑا کون ہے؟ تو جو دوسرے جملے کی نسبت جو ہے آپ زید کی طرف کر رہے ہو نا، ہاں جی تو یہ مسند الیہ اور مسند ہے. جس کی طرف نسبت کی جائے، زید کی طرف قیام کی نسبت کی گئی نا، زید کھڑا ہے تو زید کیا ہے؟ مسند الیہ. زید کیا ہے؟ مسند الیہ. جو مسند الیہ ہے اسم وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. جو اسم ہوتا ہے نا مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. اب زید مسند الیہ ہے نا، تو قائم جو ہے یہ مسند ہے، یہ بھی اسم ہے. قائم بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے. تو قائم کی نسبت جو ہے نا، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے تو زید مسند الیہ ہے. قائم جو ہے یہ مسند ہے. تو اسم ہو گیا نا، اسم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے. لیکن جو فعل ہوتا ہے وہ مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. جیسے ضرب زیدن، ضرب زید کیا معنی ہے؟ زید نے مارا، زید نے مارا. اب مارنے کی نسبت کس طرف کی گئی؟ زید کی طرف کی گئی نا. تو مسند الیہ جس کا اسناد جس کی طرف کیا جائے، تو زید جو ہے مسند الیہ ہے، لیکن ضرب جو ہے نا، ضربہ اس کی نسبت، ضرب کی نسبت اس کی طرف کی گئی نا، تو جو فاعل ہے زیدن وہ مسند الیہ ہے اور ضربہ کیا ہے؟ یہ مسند ہے. اور جو حرف ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. حرف جو ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اب یہ جملہ خبریہ اب تک ہم نے ذکر کیا. تو جملہ انشائیہ کی ہم نے ابھی آپ کو قسمیں نہیں بتائی. یہ اس کی 10 قسمیں ہیں، جو کہ مرکب تام کی ایک قسم ہے، مرکب کا ناقص کی ایک قسم ہے. ہاں جی مرکب ناقص کی. اچھا جی اب کلمہ جو تھا نا، مفرد کلمہ تھا، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کلمہ جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں. آپ نے صرف میں بھی پڑھا کیا؟ اسم، کلمہ اسم ہوتا ہے جیسے رجلن، فرسن. اور کلمہ فعل بھی ہوتا ہے جیسے ضربہ، دحرجہ. اور کلمہ حرف بھی ہوتا ہے جیسے من اور الہ. تو جو اسم ہے مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. اور حرف جو ہوتا ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. تو یہ کلمے کی قسمیں تھیں. اور کلام کی 2 قسمیں تھیں، مفید غیر مفید، مرکب تام غیر تام، مرکب ناقص، مرکب تام کامل، جملہ تام، جملہ غیر تام، جملہ ناقص، جملہ مکمل. یہ اس کی قسمیں تھیں. تو یہ تھا مختصر سے سبق اس کا کہ آپ کو مفرد کا بھی پتہ چل گیا، مرکب کا بھی پتہ چل گیا. مرکب کی بھی یہ 2 قسمیں تھیں، خبریہ اور انشائیہ. وہ مرکب خبریہ کی ہم نے آپ کو قسمیں بتا دی، اور مرکب جو ہے نا ناقص کی، اس کی انشاءاللہ انشائیہ قسم جو ہے اگلے سبق میں اس کی 10 قسمیں ہم بیان کریں گے. جزاک اللہ.